مرکز مسلم لیگ زندہ باد زندہ باد، مرکز مسلم لیگ زندہ باد زندہ باد، مرکز مسلم لیگ زندہ باد زندہ باد۔ یہ مرکز مسلم، یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بنا بھی، یہ چل بھی رہا ہے اور یہ آگے سے آگے بھی بڑھے گا۔ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کیا جائے، لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، رائے عامہ تیار کی جائے کہ ہم متحد ہیں، ہم لڑنے والے نہیں ہیں، اختلاف کے باوجود پاکستانی قوم ایک ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی نصرت سے، خدمت سے، سیاست سے، اللہ کی نصرت سے، خدمت سے، سیاست سے، ہم مل کے بنائیں گے قائد کا پاکستان۔ اللہ کے نبی کے دور میں ہر شہری فوجی تھا، یہ وردی اور بغیر وردی جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے، جو بات کتاب اللہ میں آئے گی اس کا پابند ہر شخص ہوگا، وہ یونیفارم میں ہو یا یونیفارم سے باہر ہو۔ یہ ملک ہماری جنت ہے، انشاءاللہ اس کے دفاع کے لیے ہم کس حد تک اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ دنیا کے سب سے عظیم حکمران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ خدا کی قسم ہے، آج میں مینار پاکستان کے سائے کے نیچے اعلان کرتا ہوں، ان وفاداروں کی موجودگی میں یہ اس گراؤنڈ میں بڑے بڑے آتے ہیں، اپنا اپنا جادو دکھا کر جاتے ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ میں اپنے اداروں کو، اپنی عوام کو، اپنے دوستوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو نوجوان سامنے کھڑے ہیں، یہ نوجوان اخلاقی رویے سے بھی ان کی تربیت ہے، ان کی دینی رویے سے لحاظ سے بھی تربیت ہے۔ ہم کسی بھی ایسے معاہدے کو ختم نہیں ہونے دیں گے جس سے ہمارا ایٹمی بم یا اور کوئی معاہدہ ہو۔ انشاءاللہ ہم زندہ جاوید ہیں۔ آج پاکستان کے اندر وہ بیرونی سازشیں جو آج متحرک نظر آتی ہیں، آج وہ طاقتیں جو اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے اس ملک کو توڑنے کے اوپر درپے ہیں، آج ان سازشوں کو، ان طاقتوں کو بھی یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا نوجوان اب گھروں کے اندر نہیں رہے گا، اب ان غلامیوں کے اندر نہیں رہے گا، ان زنجیروں کو کاٹ کر، توڑ کر ہم میدانوں کے اندر کھڑے ہوں گے۔ اس ملک پاکستان کی بقا اور سلامتی کی جنگ ہم خود لڑیں گے۔ خدمت کی سیاست کا ایک جذبہ عالی شان، یہ مرکز مسلم لیگ محبت کا پیغام، خدمت کی سیاست کا ایک جذبہ عالی شان، مرکز مسلم لیگ۔ پاکستان کے تمام ریاستی ادارے، تمام قومی تنظیمات ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ہم کسی فرد کو، کسی جماعت کو، کسی پارٹی کو درندگی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اور سنو، یہ ایٹمی پروگرام محض ایک ایٹمی پروگرام نہیں ہے، یہ پاکستان اور پاکستان کی معیشت کی بقا کی ضمانت ہے۔ یہ ہرگز رول بیک نہیں ہوگا۔ تمام لوگوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا بیٹھنا ہوگا اور اس کا ہمیں سلوشن دینا ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک تو ترقی کر رہے ہیں اکانومی میں اور ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں۔ ہم ایک بار دوبارہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ بار ہمیشہ رول آف لا اور سپریمیسی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ پاکستان کے ایٹم بم کی، پاکستان کی اسلامی دنیا میں پہلی ایٹمی ریاست اور دنیا کی 7ویں ایٹمی ریاست کی یہ کہانی طویل ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں خالد محمود سندھو صاحب، جو ورکر رب نے آپ کو دیے ہیں پورے پاکستان میں کسی سیاسی اور مذہبی جماعت کے پاس نہیں ہے۔ ابھی ماضی قریب میں میں نے دیکھا، رات کے اندھیرے میں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر لوگوں کو سحری کے لیے سامان پہنچایا جاتا تھا، رات کو افطاری کا سامان پہنچایا جاتا تھا۔ لاہور میں لاکھوں گھروں میں غربا اور مساکین میں راشن تقسیم کیا گیا۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کے دفاتر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بیمار آئے اس کے لیے دعائی کا انتظام ہے. اگر کسی کو جسم کے خون کی ضرورت ہے مرکزی مسلم لیگ کے لوگ خون دینے کے لیے بھی حاضر ہیں. بچہ ہر خاتون ہر مزدوروں کی ساتھ ہر مزدوروں کی ساتھ محبت کا پیغام خدمت کی سیاست کا ایک جذبہ عالی شان یہ مرکزی مسلم لیگ محبت کا پیغام خدمت کی سیاست کا. صحافی حضرات اور طلباء جس یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی اور رائیونڈ روڈ کی یونیورسٹی سے آنے والے طلباء یہ بات نوٹ کر لیں اور ملک بھر کے طلباء کو یہ بات بتلا دیں کہ طلباء کسی بھی خوبصورت معاشرے کے معمار بھی بن سکتے ہیں اور اس کو مسمار بھی کر سکتے ہیں. ہم اس ملک کے محافظ ہیں, ہم اس ملک کے معمار ہیں. آئیے اپنے دشمنوں کو ان نعروں کے ذریعے یہ پیغام دیں کہ جو بھی میلی آنکھ سے اس ملک کی طرف دیکھے گا یہ مرکزی مسلم لیگ کے نوجوان ان آنکھوں کو نوچ ڈالیں گے. جب پاکستان نے ہندوستان کے مکروہ اور ناپاک ارادوں کے جواب میں یکے بعد دیگرے ایٹمی دھماکے کر کے ہندوستان کے عزائم کو اس کے اپنے ارادوں کی چتا میں چلا کر راکھ کر دیا تھا, آج مرکزی مسلم لیگ پاکستان نے مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد کے دامن میں یہ اجتماع کر کے پھر سے ہندوستان کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ اے دشمنوں اور دشمن کے ایجنٹوں, یہ قوم آج بھی صرف بیدار نہیں ہے بلکہ یہ قوم آج بھی متحد بھی ہے اور یہ قوم اپنی نظریاتی اور جغرافیائی بقا کے لیے متحد بھی ہے. یاد بنو اور نسلوں کے استاد بنو, ایک ایک ہے اور 211 ہیں, ہو دین تو 111 ہے, تقسیم نہیں سب جمع بنو, مل کر توحید کی شمع بنو. یوم تکبیر کو بلندیوں تک پہنچائے, یہ یوم تکبیر ہے اور یہ پاکستان کی بقا کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جس دن 5 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان نے ہندوستان کو جواب دیا تھا کہ اگر تو نے ہماری طرف بری آنکھ سے دیکھا تو تیری آنکھ پھوڑ دی جائے گی, تو نے ہاتھ اٹھایا تو تیرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. میں مرکزی مسلم لیگ کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو, آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے. آپ انشاءاللہ کل بھی محافظ تھے, آج بھی محافظ ہیں اور آئندہ بھی پاکستان کے محافظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس مینار کو قائم دائم رکھے, سدا رکھے. یہ پاکستان کی بقا کی نشانی ہے, یہ پاکستان کی آبرو ہے, پاکستان کی عزت ہے. انڈیا کے طیارے آتے تھے, لاہور کے شہری گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے نعرہ تکبیر لگاتے تھے, اور اگر بارڈر پہ فوج تھی پیچھے عوام تھی, کیونکہ اکیلی فوج جنگ نہیں لڑ سکتی. جب تک عوام ساتھ شامل نہ ہو ملک کا دفاع نہیں ہو سکتا. پھر دشمن نے گہری سازش کی, بڑی خوفناک, آپس میں نفرتیں پیدا کر دی, بھائی کو بھائی سے لڑا دیا. وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ جمع ہوئے تھے لسانیت پہ لڑنے لگے اور انارکی پھیل گئی. آج پھر وہی خوفناک سازشیں ہیں, ملک کے اندر بدترین سیاسی انتشار ہے. ہم قوم کو دعوت دیتے ہیں, انشاءاللہ ہم نے پاکستان سے یہ سیاسی منافرت ختم کرنی ہے. انشاءاللہ ہم سب کو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں, ہم سب کو آپس میں جوڑنے کی بات کرتے ہیں. جتنے مذہبی لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, پاکستان کے ادارے ہیں, ہم سب ایک کشتی کے مسافر ہیں. یہ کشتی اگر اس کا نقصان ہوتا ہے پورے ملک کا نقصان ہوگا. آئے ہم نے اس کشتی کو سنبھالنا ہے انشاءاللہ. اور اس معیشت کی تباہی کو
اب ہم نے اس بربادی کو اور اس کو روک کے نئے سرے سے تعمیر نو کرنی ہے، اثر نو کام کرنا ہے، صنعتکار نے کرنا ہے، تاجر نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے، اور ہم سب نے مل کر پاکستان کو ایک معاشی قوت بنانا ہے۔ یہ اجتماع تشدد پسندوں کا اجتماع نہیں، یہ اجتماع لاٹھی اور گولی چلانے والوں کا اجتماع نہیں، یہ اجتماع بندوق اور بارود کو چلانے والوں کا اجتماع نہیں، بلکہ یہ اجتماع ہے امن کا نعرہ لگانے والوں کا اجتماع، یہ اجتماع ہے فساد کو مٹانے والوں کا اجتماع، یہ اجتماع ہے اداروں کو اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر کام ان کو جو تفویض کیا آئین پاکستان نے، اس تفویض کیے ہوئے منصوبے کے تحت ان کو ان کے دائرہ کار کے اندر متعین کرنے والوں کا اجتماع۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تکبیر کا یہ پیغام یہ سب کے نام، مل کر سب خاص و عام۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان کے اندر مرکزی مسلم لیگ کی قیادت میں، جماعت اسلامی کی قیادت میں، جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں اور دیگر مکاتب فکر کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قوم متحد ہو چکی ہے۔ اپنے پنجاب کے بھائیوں سے، لاہور کے بھائیوں سے صرف ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ میرے بھائیوں، عام طور پر آپ سوال اٹھاتے تھے کہ بلوچ بھائیوں کی حب الوطنی کے بارے میں، بلوچوں نے، بلوچستان کے پشتونوں نے اپنی جانوں کے اوپر کھیل کر پاکستان کے جھنڈوں کو اٹھایا، اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر پاکستان کے جھنڈوں کو لہرایا۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، لاہور والوں، آپ اس دن کہاں تھے جب قائد اعظم کا گھر جل رہا تھا؟ میرے بھائیوں بتاؤ، جب کہاں سو گئے تھے جب پاکستان کے دل لاہور کے اندر مکتی بہانی کی باتیں چل رہی تھی؟ انشاءاللہ آج بلوچ بھائی آپ کو حب الوطنی سکھانے کے لیے، حب الوطنی بتانے کے لیے کہ انشاءاللہ بلوچستان پاکستان کا محافظ ہے۔ اگر لاہور کے اندر بھی کوئی پاکستان کے خلاف بات کرے گا یا قائد اعظم کے گھر کی طرف کوئی میلی نگاہ اٹھائے گا، انشاءاللہ یہاں آ کر بھی ہم انشاءاللہ اپنے وطن کا دفاع کریں گے۔ اور ہمارا جو ہے امیر اشفاق صاحب کا محنت ہے، آپ کو معلوم ہے بلوچستان میں جس ٹائم سیلاب آیا، زلزلہ آیا تو اس نے کتنا قربانی دیا۔ ہمارا جتنا سیاسی لوگ ہیں آج تک بلوچستان میں، پورا پاکستان میں کیا کر رہا ہے؟ صرف انتشار پھیلا رہا ہے۔ اسی لوگوں سے، یہ انتشار کی وجہ سے الحمدللہ مرکزی مسلم لیگ انشاءاللہ پاکستان میں اور بلوچستان میں خوشی آئے گا۔ میں ہمیشہ مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ دیا ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ دیتا رہوں گا۔ جس کو مان چکی ہے ہم وہ ایٹمی پاور ہے، شاہین ابدالی غوری بابر غزنوی تو فائداور ہے، قوم کی پر اخلاص دعائیں جوش و جذبہ آور ہے۔ آج بھی محب وطن پاکستانی بلوچ انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی نہیں ڈریں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ایکشن دشمن کرتا تو میری فوج ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی، لیکن میری پاک فوج کے نوجوانوں نے اپنی جو بھی ہوا، انہوں نے ایک بہت بڑی سازش جو پاکستان کے عوام کو پاکستان سے فوج کے لڑانے کی تھی، اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز میرے ساتھ ہاتھ کھڑے کر کے پاکستان کی فوج کے جوانوں کو پیغام پہنچو کہ پوری پاکستانی قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ اب ہم پسماندہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں گے اور پاکستان کے عوام کو مہنگائی کے طوفان سے، پاکستان کے عوام کو
بے روزگاری سے، پاکستان کے عوام کو ناانصافی سے، اور جو 2.5 کروڑ بچہ سکولوں میں نہیں جاتا ان کو انشاءاللہ سکولوں میں لے کے جائیں گے اور پاکستان کو وہ ملک بنائیں گے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ مرکزی مسلم لیگ کے رہنماؤں کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ تکبیر کا نعرہ لگائیں گے، پاکستان کے بیٹے ہیں جو بے تکبیر منائیں گے۔ مرکزی مسلم لیگ ہم تکبیر کا نعرہ لگائیں گے، پاکستان کے بیٹے ہیں یوم تکبیر منائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نعرے کی برکت دیکھے کہ پورے عالم اسلام میں پروردگار عالم نے اس ملک پاکستان کو ایٹمی قوت اور ایٹمی طاقت بنایا ہے۔ ہماری جوہری صلاحیت پورے عالم اسلام کی امانت ہے اور ہم صرف اس کے امین، کسی کو بھی سودا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک پاکستان کے حوالے سے کہا تھا ہم ہندوستان کو تقسیم کروائیں گے اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو اسے تباہ کر دیں گے۔ دشمنان وطن پاکستان کے اسی جذبے سے خائف ہیں۔ قائد اعظم نے کہا تھا کشمیر ہماری شہ رگ ہے، یہ سچ ہے، کشمیر کے بغیر پاکستان ادھورا ہے۔ کشمیر ہمارا ہے اور ہم کشمیر کے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے محترم علی گیلانی صاحب فرماتے تھے کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستان کے ہیں۔ اسی جس گھر چ رہے بھن بھرا 4-5 تے بھن بھراواں وچ بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ جڑا کام انڈیا کرنا چاہتا ہے پاکستان نو کمزور کرن واسطے وہ سارے لوگ اٹھ کے وہ کام کرن۔ اے پاک سرزمین دا جڑا پرچم ہے، یہ دا جڑا وائٹ یعنی چٹا نشان ہے، یہ مائنورٹی دا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک وطن کی دھرتی پہ خوشیوں کو بانٹنے والے ہیں، امن و پیار محبت کے تحفوں کو بانٹنے والے ہیں۔ پاک وطن کی دھرتی پہ خوشیوں کو تو ہم آج کے اس پروکار جلسے کے انعقاد پر مرکزی مسلم لیگ کو مبارک پیش کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور کشمیر کے عوام کے لیے اپنی مساعی جمیلہ کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے تکبیر کانفرنس کا مینار پاکستان پر اہتمام کر کے حقیقی معنوں میں تمام جماعتوں کو مدعو کر کے اتحاد کا، وحدت کا، یکجہتی کا، تحفظ پاکستان کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ آج کی کانفرنس اعلان ہے کہ کشمیریوں تم ہمارے ہو، پاکستان تمہارا ہے، کشمیر کا سودا نہیں ہونے دیں گے۔ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حق خود ارادیت ہے۔ مرکزی مسلم لیگ کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ الیکشن میں اترے گی، انتخابات میں اترے گی، مضبوط حصہ لے گی، سارے ملک سے حصہ لے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتا ہم جو ہے اللہ اکبر جو ہے ایک طرف بیٹھ کر یہ ساری صورتحال دیکھتے رہیں گے۔ ابھی ہمارے ایک مقرر جو ہے وہ اسلام آباد کی شہری سنا رہے تھے، یہی مناظر اسلام آباد کے تھے، لاہور کے تھے، کراچی کے تھے، فیصل آباد کے تھے۔ پورے پاکستان میں مرکزی مسلم لیگ کے نوجوان جو ہے پاکستانیوں کی خدمت کر رہے تھے۔ عوامی سہولت
بازار لگا رہے تھے، اہل خیر کو متوجہ کر رہے تھے۔ آئیے آپ کی ذمہ داری ہے ایسے وقت میں کہ جب بھوک پھیل رہی ہے، ایسے وقت میں کہ جب والدین اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے عوام کے ہجوم اور رش کے پیروں تلے کچلے جا رہے ہیں، آئے نکلے اور اپنا حصہ ادا کرے۔ یہ پاکستان ایک رحمت ہے، یہ دیس خدا کی نعمت ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی قیادت کو کہ جس خوبصورتی سے انہوں نے یہ کانفرنس منعقد کی ہے، اور تمام مکاتب فکر اور تمام تفکر رکھنے والے، ذہنیت رکھنے والے، مختلف نظریات رکھنے والے سیاسی، مذہبی اور علمی شخصیات کو یہاں پر لا کر بٹھایا ہے، یہ رائے حل کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ میدان سیاست میں امیر و غریب، مرد و خواتین، اقلیتوں کی مذہبی شخصی آزادی، مزدوروں اور کسانوں کی بہتر آمدنی، پسماندہ طبقات اور علاقہ جات کی خوشحالی کی ضامن بن کر پاکستان کی سیاست میں آئی ہے۔ IMF یا کسی بھی عالمی قوت کے دباؤ پر ایٹمی پروگرام سے دستبرداری ہمیں قبول نہیں ہے، اور انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہوگی۔ پیار محبت کے نظارے، رنگ اخوت کے یہ پیارے، ایک دھنک کے رنگ ہے سارے، پنجابی، کشمیری، سندھی سرائکی اور بلتی، سب پختون، مہاجر اور بلوچستان کی آن پاکستان۔ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں تقسیم کرنے والوں، ہمیں تقسیم کرنے کی سازش کرنے والوں، سوچ لو، آج آپ نے اسٹیج پہ بلوچوں کو بھی دیکھا، بلوچ سردار اور بلوچ عوام بھی یہاں موجود تھے، آپ نے پٹھانوں کو بھی دیکھا، آپ نے تمام امت کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سارے لوگوں کے اسٹیج پہ دیکھا۔ ہم یہ اتحاد کا پروگرام لے کے نکلے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج اس ملک میں اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں، تمام مذہبی جماعتیں اپنے اپنے تعصبات سے باہر نکل کر، اپنی اپنی انا سے باہر نکل کر اس ملک کے لیے آگے بڑھیں، اس ملک کے لیے سوچیں، اور اس ملک کے عوام جو آج غربت اور مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کے لیے کام کریں۔ میرا تمام سیاسی جماعتوں سے مطالبہ ہے کہ اپنی سیاست کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی سیاست ان کی ریڈ لائن ہوتی ہے، میں کہتا ہوں میرے عوام میری ریڈ لائن ہے، میرا پاکستان میری ریڈ لائن ہے، میرا ایٹمی پروگرام میری ریڈ لائن ہے۔ حب محمد کہ یہ پالے، ختم نبوت کے رکھوالے۔